والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي. پھر بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آئی. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جب وصال ظاہری ہوتا ہے تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ کی جو شہزادی ہیں، شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے بڑا پیار فرماتی تھیں، بڑا پیار کرتی تھیں. تو راوی کہتے ہیں کہ جب سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوا، ایک مرتبہ بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسکراتے ہوئے بھی نہیں دیکھا گیا. اتنی غم کی کیفیت تھی، غم مصطفیٰ وہ تھا. لیکن ایک موقع پر مسکرائیں. وہ کیا موقع تھا؟ ایک مرتبہ آپ ساری زندگی پردہ دار رہیں، کبھی کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا، پردے میں لپٹی رہیں، پردہ دار باحیا رہیں. اب خیال یہ تھا کہ جب میں دنیا سے جاؤں گی تو میری جو کفن پوش لاش ہے، میرا جو جسم ہوگا جس کے اوپر کفن لپٹا ہوگا، میں چاہتی ہوں کہ اس کفن والے جسم پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. یعنی یہ آپ کا خیال تھا. تو آپ کے پاس ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں. تو آپ کو دیکھا کہ آپ کافی پریشان ہیں، تو پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا کہ میں اس وجہ سے پریشان ہوں. تو انہوں نے عرض کی کہ میں نے حبشہ میں بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ جنازہ تیار کرتے ہیں نا، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابیہ تھیں، یہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے دیکھا ہے کہ حبشہ میں جب لوگ جنازہ تیار کرتے ہیں نا تو جنازے کے اوپر نا لکڑیوں سے اسے ڈھانپ دیتے ہیں، ڈھک دیتے ہیں، پھر اوپر ایک کپڑا بھی ڈال دیتے ہیں، تو جو میت ہے نا وہ بالکل چھپ جاتی ہے، وہ بالکل کسی کو نظر نہیں آتی. تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ذرا بنا کر دکھاؤ، ذرا مجھے تسلی ہو جائے. انہوں نے چارپائی منگوائی، وہ پورا انتظام کر کے انہیں جب کر کے دکھایا اور اوپر کپڑا ڈال کر دکھایا، تو نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ آپ مسکرائی تھیں. کس بات پر مسکرائیں؟ کہ جب میں دنیا سے جاؤں گی تو میری کفن پوش جسم پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی. حالانکہ اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ اس میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ تو جسم ویسے ہی ڈھکا ہوا ہوتا ہے. لیکن قربان جائے پردے کا اتنا جذبہ تھا کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی میرے کفن والے جسم پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، یہ جذبہ ساتھ لے کر جا رہے ہیں. اور پھر اللہ نے شان کیا عطا فرمائی ہے کہ روایت میں آتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادی کونین پل صراط سے گزر فرمانے کا ارادہ فرمائیں گی تو میدان محشر میں منادی ندا دے گا کہ اے اہل محشر اپنی نظریں جھکا لو، شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط کو پار کرنے کا ارادہ فرما رہی ہے. رب قیامت والے دن بھی پردے کا اہتمام فرمائے. تو میری وہ بہنیں، وہ مائیں، وہ بیٹیاں کہ جو پردہ نہیں کرتی، جو بالکل بے پردگی کا معاملہ کرتی ہیں. آج کل تو ویسے ہی عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہے، شادیوں پر، فنکشنوں پر بالکل میک اپ کر کے غیر مردوں کے سامنے جانا، غیر مردوں سے ویڈیوز بنوانا، کوئی اس میں آر اور کوئی عیب تصور نہیں کیا جاتا. یہ دنیا میں تو چل جائے گا، یہاں تک کہ دیور اور جیٹھ سے بھی پردہ ہوتا ہے. اس سے ہماری بہنیں پردہ نہیں کرتی، کوئی نہیں گھر کی فرد ہے، نہیں پردہ ہے. دیور اور جیٹھ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ تو موت ہے، یعنی ان سے پردہ زیادہ سخت ہے. تو جو ہمارے بھائی دیور یا جیٹھ ہیں ان گھر میں ایسے بھابیاں یا ایسی جو غیر محرم خاتون موجود ہیں وہ غیر محرم ہی ہیں، ٹھیک ہے، گھر کے معاملات میں کبھی گفتگو کرنی پڑتی ہے، گفتگو میں مسئلہ نہیں ہے. نظروں میں حیا ہونی چاہیے، نظروں میں بھی حیا ہونی چاہیے. اور بہنیں جو سن رہی ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی سنیں گی، ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کریں. کم از کم یہ جو بال ہیں اگرچہ چہرہ نہ بھی چھپائیں تو بھی کام چلنے کا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم یہ بال اور جسم کے باقی جو اعضاء ہیں ان کا چھپانا ضروری ہے. ہماری بہنیں اس کی پرواہ نہیں کرتی، کسی غیر محرم کے سامنے جا رہی ہیں، بال نظر آ رہے ہیں، جسم نظر آ رہا ہے، بازو کی کلائی کھلی ہوئی ہے، کوئی اس کی پرواہ نہیں ہوتی. اس کی پرواہ کرنا ضروری ہے. دنیا میں اس کی پرواہ کریں گی، اللہ قیامت والے دن عزت عطا فرمائے گا. لیکن اگر دنیا میں پرواہ نہیں ہوگی تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، قیامت والے دن
جو عذاب ہے وہ پھر برداشت سے باہر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کہ ایک عورت بالوں سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنے بالوں کو غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی۔ آج کل کی عورتیں معاذ اللہ اس طرح کی بھی ہیں، میرا جسم میری مرضی والی بھی کچھ عورتیں آئی ہیں۔ میں نے تو عرض کیا تھا کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر بات نہ کی جائے تو ہمارا معاشرہ ہی اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ہمارے معاشرے نے ہی ان عورتوں کا رد کر دیا۔ لیکن چلو ان کا تو رد ہو گیا، اس کے علاوہ بھی ہمارے معاشرے میں اگرچہ یہ جملہ نہ بھی بولا جائے لیکن حساب میری مرضی والا ہی ہوتا ہے۔ ہماری بہنوں میں حساب میری مرضی والا ہی ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنایا جائے، اب فنکشن میں جانا ہے پردہ کر کے جاؤں، فنکشن میں جانا ہے شادی میں جانا ہے تو کس طرح پردے کا اہتمام لے، سارے کہیں گے کیا میت پہ آئی ہوئی ہے جی، کدھر آئی ہوئی ہے۔ تو یہ دنیا میں تو چلیں دو چار لفظ اگر کوئی ہمیں کس دے گا، کچھ کہہ دے گا، برداشت کریں گے، اللہ اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر یہ برداشت نہ کی اور بے پردگیاں کرتی رہیں تو قیامت کا عذاب پھر برداشت نہیں ہوگا۔ تو لہذا میری بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ جن کے بیٹیاں ہیں، جن کی زوجہ ہے، مائیں ہیں، جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں پردے کا کہہ سکتے ہیں اور وہ مرد حضرات اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پردے کا نہیں کہتے، حدیث میں ایسے مردوں کو دیوس کہا گیا ہے۔ دیوس جس کو آپ اردو میں ترجمہ بغیرت کہہ سکتے ہیں، حدیث میں دیوس کہا گیا ہے کہ یہ بغیرت مرد ہیں جو اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پردہ کرنے کا نہیں کہتے۔ وہ بے پردہ ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں گھومتی ہیں، انہیں کوئی تکلیف اور پرواہ نہیں ہوتی، یہ دیوس ہیں۔ اور دیوس کے بارے میں فرمایا کہ دیوس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ تو لہذا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلتے ہوئے میں اپنی بہنوں سے بھی خصوصاً گزارش کروں گا کہ پردے کا خوب اہتمام کرے۔ دنیا میں تھوڑی سی آزمائش ہے، لوگوں کی باتیں بھی ہو سکتا ہے سننے کو ملیں گی۔ اچھا ایسا بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ جب ایک فیشنیبل لڑکی پردہ کرنا شروع ہوتی ہے نا تو شروع میں لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، لے ہن پردہ کرنا شروع ہوگی، پہلے انجن کرتی رہی سی، پہلے انجن کیتا سی ہن پردہ کرنا شروع ہوگی۔ لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب وہ استقامت کے ساتھ بہن پردہ کرتی رہتی ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ معاشرے میں، خاندان میں اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ اس ماں بہن بیٹی کو عزت عطا فرماتا ہے، اس کو عزت ملتی ہے۔ پھر لوگ یہ کہتے ہیں یار وہ بڑا پردہ کرتی، وہ بڑا پردہ کرتی، وہ جتھے بھی جاندی وہ پردہ کر دی ہے بھائی، وہ غیر محرم کے سامنے اپنا منہ نہیں کھولتی بھائی، وہ غیر محرم کے سامنے بے پردہ نہیں آتی۔ پھر لوگ یہ بھی الفاظ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک عزت ہے جو دنیا میں گویا خوشخبری کے طور پر اللہ عطا فرماتا ہے، تو قیامت والے دن جو خوشخبریاں ملیں گی تو وہ پھر اللہ اور وہ بندی ہی زیادہ بہتر جانتی ہے جو دنیا میں پردہ کرتی ہے۔ تو لہٰذا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلتے ہوئے پردے کا ضرور میری بہنیں اہتمام کریں۔ ایک ضروری اعلان آخرت میں سماعت فرما لیجئے کہ رمضان المبارک میں خصوصی طور پر اس مسجد کے لیے جو ہے وہ چندے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جھولی وغیرہ میں یا دیگر معاملات میں۔ اسی طرح ویسے بھی لوگ انتظامیہ سے رابطہ کر کے خوب خدمت مسجد کے لیے کرتے ہیں، تو جو سالانہ چندہ ہے مسجد کا اس میں خصوصی طور پر لازمی اپنا حصہ ملائیں کہ یہ تھوڑے سے پیسے آپ اللہ کے رستے میں خرچ کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ خرچ ایک کریں گے، ثواب 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو ضرور مسجد کے معاملات میں، مسجد کے سالانہ فنڈ میں اپنا ضرور حصہ ملائیں۔ اس کے علاوہ باہر بھی جھولی وغیرہ لگے گی دعوت اسلامی کے مدارس اور جامعات کے لیے۔ ان مدارس اور جامعات کا بھی حق ہے ہم پر کہ ان پر بھی ہم خرچ کریں، کہ ہم جتنا پیسہ ان پر خرچ کریں گے تو ہی یہ چلیں گے۔ ہم آپ لوگوں کی خدمت جو ہم کرتے ہیں انہی کی برکت سے یہ جامعات اور مدارس چلتے ہیں، آپ لوگوں کے چندے سے ہی چلتے ہیں۔ مساجد کا بھی یہی معاملہ ہے، مدارس اور جامعات کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو یہ صدقہ جاریہ، آپ کا پیسہ لگے گا جب تک لوگ مدارس میں پڑھتے رہیں گے، قرآن حفظ کرتے رہیں گے، دین سیکھتے رہیں گے، مساجد میں اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی۔ جس نے پیسہ دیا اس کے نامہ اعمال میں نہیں